دنیاوی سہارے کے لیے نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اس لیے کرتا ہے۔ اسی لیے مومنین کو کیا دعا کری گئی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب ہماری زوج کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو کیا کر دے اللہ، تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ دراصل اولاد کی نیک نامی والدین کی نیک نامی، اگر اولاد بری ہو تو والدین کو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں، سماج میں ان کا سر جھک جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہاں، آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت یا پرورش میں کوتاہی کرتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات اور یہ سب انجام ہم دے رہے ہیں جو ایک ضروری فرائض ہے، لیکن ان فرائض کے ساتھ اگر یہ غفلت انسان نے برتی تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ 500 میل کی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ بھی انسان نہیں اس جنت کی خوشبو کو سن سکے گا اگر اس نے اولاد کی تربیت میں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آئی کہ وہ جعلنا للمتقین اماما، کہ متقیوں کا امام بنا، یعنی مجھے ایسے گھر کا سربراہ بنا جس کی اولاد، جس کے گھر والے نیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو لگانے والے۔ یہ دعا صرف باپ کی نہیں، آپ اگر دیکھیں تو سیدنا مریم علیہ السلام کیا دعا کرتی کہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میں تیرے لیے نذر کروں، اے اللہ میرے بدن میں ایک ایسی اولاد کر جو میں تیرے لیے نذر کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بھی تمنا اپنی اولاد کے بعد میں یہ رہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والے، یہ ماں کی تمنا ہو۔ اور زکریا علیہ السلام کی تمنا تو دیکھی آپ نے کہ اس مشن میں وہ ان کا ساتھ دے، یہ ان کی تمنا ہوتی۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو ایک بیٹے کی بھی تمنا اپنے باپ کے لیے کیا ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم السلام اپنے باپ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور جب وہ نہیں مانتے تب بھی یہ کہتے ہیں اللہ سے تمہارے لیے کیا کروں۔ یہ جذبات، یہ کیفیات دراصل ایک والدین اور اولاد کے درمیان ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آج آپ دیکھیں بدقسمتی سے معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے جو ذرائع ہوتے ہیں، ایک تو والدین تھے، ایک بزرگ حضرات تھے، ایک ٹیچر، تینوں سیکشن میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے سوہانے روح ثابت ہوئی۔ انسان کو بڑھاپے میں اس اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے تکلیف کے جملے اور مختلف لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں لوگوں کے ساتھ میں جب آتی ہے تو والدین ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی چیز حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم آئیے آج یہ بات دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم نیک کیسے بنائیں، اپنی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہدایات دی ہیں۔ دراصل اس کو اس پہلو سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ اولاد کی تربیت کے ضمن میں، اولاد کی پرورش کے ضمن میں ایک بات جو دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بیسٹ گفٹ جو والدین اولاد کو دیتے ہیں وہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا، یعنی اس کی اولاد اچھے ایٹیکیٹس، اچھے اخلاق، اچھا سویلائز بنے، اس سے بہترین تحفہ کوئی والدین کوئی باپ نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ والدین کا اپنی اولاد کو دین سے نسبت دینا یہ سب سے بہترین گفٹ ہے کسی اولاد میں، اپنے والدین۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے نتیجے میں ایسی خود غرضی سامنے آ گئی ہے کہ اولاد نہیں بلکہ کیا بن گئی ہے، ماں باپ کے لیے ایک تکلیف کا سامان۔ ابھی ایک اولڈ ایج ہوم میں دلی میں ایک گروپ گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک بوڑھی ماں سے جب ملا گیا، اس سے ملاقات کی
تو اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں اس اولڈ ایج میں کیوں رہتی ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میرے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنا گھر سب بیچ کر اپنی لڑکی کو پڑھایا اور اچھے گھر میں رشتہ کرایا۔ اب سال میں وہ ایک بار فلائٹ سے مجھے یہاں دیکھنے آتی ہے اور چلے جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب اولاد کا یہ سلوک آتا ہے تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ تو اس میں یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ اس میں بڑا قصور والدین کا ہوتا ہے، اور کچھ قصور یہ ہوتا ہے کہ دور جدید کے بچوں کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہوتے ہیں ان کی مثالیں مائنز کی طرح ہے، کانوں کی طرح ہے۔ جس طرح سونا، کوئلہ، تانبا، پیتل ایسے ہی پانچوں انگلیاں جیسی برابر نہیں ہوتی، ایسے ہر ایک کے لیے، ہر ایک بچے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے مزاج اور اپنے مقصد کے اعتبار سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارا فیلئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو اس معاملے میں جاننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا مزاج اور طبیعت میرے بچے کو عطا کی، اس کے اعتبار سے آپ اس کی پیرنٹنگ کیجئے، آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا نور بن جائے گا۔ دیکھیے 4 قسم کے بچے آج کے تحقیق کے اعتبار سے آتے ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ رویہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کیسا اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو قسم بتائی گئی وہ سینسیٹیو بچے ہوتے ہیں، حساس بچے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کا خاص سمٹم کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے اکثر کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بات پر فوراً شکایت کریں گے، کیونکہ وہ سینسیٹیو بچے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی ماں باپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ماں باپ کیا ہوتی ہے، ماں یا باپ اس کی شکایت پر دھیان نہیں دیتے۔ اب ہونا یہ چاہیے اس بچے کے لیے کہ ایسا بچہ اگر کوئی آپ کے پاس شکایت لے کر آئے، آپ نے تھوڑا سا اس پر توجہ دی، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کی شکایت کو دھیان نہیں دیتے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اس قسم کے بچے کا کہ یہ بچہ اس طرح نئی توجہ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو والدین سے ایک ڈسٹنس رکھ کر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ اس طرح کے بچے کو کس طرح ڈیل کرتے تھے، یا آپ مختلف لوگوں کی جب سیرت کو دیکھیں گے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اورنگزیب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے سامنے 2 بچوں کو لایا گیا، انہوں نے کچھ غلطی کی تھی، تو اس نے ایک بچے کو تو صرف ڈانٹا اور کہا کہ تم یہ کام کرتے ہو، اور دوسرے بچے کو مارا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ 3 دن تک ان بچوں کا جائزہ لو۔ 3 دن بعد جب وہ رپورٹ لے کر آیا تو انہوں نے کہا جس بچے کو تم نے ڈانٹا ہے وہ تو اتنا زیادہ رو رہا ہے اور احساس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں غلط کیا، اور جس کو مارا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو جو سینسیٹیو بچہ ہوتا ہے اس کا مارنے سے علاج نہیں ہوتا، اس کو آپ کسی کمرے میں کھڑا کر دیں گے، یہی اس کو اپنی غلطی بتانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، والدین فوراً اپنے بچے کے ساتھ ایک رویہ اپنا لیتے ہیں جو بجائے اس کے صحیح ہونے کے اور اس کو کیا کر دیتا ہے، غلط راہ کی طرف لے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو بچہ ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیو، فعال بچہ ہوتا ہے۔ یہ بچے کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ یہ بچہ سیلف موٹیویٹڈ رہتا ہے، اور یہ بچہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اول پوزیشن ملے۔ جیسا آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ کار میں جا رہے ہیں، اب ہم لاکھ بار اس بچے کو بولے کہ بیلٹ باندھ پیچھے کا، یہ نہیں باندھے گا، لیکن اگر اس بچے کو آپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ دونوں بھائی لوگ بیٹھے ہیں، بیٹا تم گھر میں بڑے ہو، یہ بیلٹ نہیں باندھتے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان سب سے کیا کرنے کا، بیلٹ بندھوانے کا، اب وہ لڑکا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اس مزاج کو سمجھنے سے اس کو ایک گول اور ایک رول ملا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرو ایکٹیو بچے تھے، 11 سال کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے بڑی قرآن کی آیتیں انہوں نے یاد کر لی تھی۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ان سے یہ کہا کیا تم یہ فلاں ہبرو لینگویج سیکھو گے؟ اس بچے نے 15 دن میں وہ لینگویج کو سیکھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح اس بچے کا ٹیلنٹ کیا ہوا، آگے کی طرف بڑھا۔ تو یہ بچے کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ والدین اس کو سمجھ سکتے ہیں کچھ علامتوں سے، کچھ سیکھ کر، تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح پیرنٹنگ کر سکیں۔
اسی طرح آپ دیکھیے ایک بچے ہوتے ہیں ریسپرسیو نیچر کے، یہ بچے بڑے آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں، یہ بچے کا خاص مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ان پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے مزاج میں بہت تلون ہوتا ہے، ہر وقت وہ اپنے معاملات کو کبھی ایسی دوستی، کبھی خراب دوستی، کبھی اس طرف جانا۔ ان بچوں کے ساتھ جو خاص بات کیا رہتی ہے کہ یہ ان کو کبھی بھی ہے نا نصیحت اور لیکچر ڈائریکٹ مت دیجیے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ان کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ان کو ان کی بات سن کر یہ بتائیے کہ اس کو کیا کرنا ہے، بس صرف اتنا کام کیجیے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں بڑے شرارتی ہوتے ہیں اور اپنے سے بڑوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں محفلوں میں، ایک عادت ہوتی ہے بچوں کی اس طرح کے مزاج کی۔ ایک بار ابو محذرہ جو تھے وہ حضرت بلال کی کیا کر رہے تھے، اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، گزرے تو آپ نے سنا تو دوسرے بچے تو سب بھاگ گئے، یہ کھڑے رہے، کیونکہ ایسا بچہ کیا ہوتا ہے، ایگوئسٹ بھی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، اس کو کوئی لیکچر نہیں دیا کہ یہ نقل کیوں اتار رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے اس سے حضرت بلال کی جو پوری اذان کی نقل اتار رہا تھا وہ سنی، آپ نے صرف اتنا کہا تمہاری آواز تو بڑی اچھی ہے، تم بھی یہ کام کر سکتے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ جو بولو گے میں وہ کام کو کیا کروں گا، انجام دوں گا۔ آپ جانتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا، مسجد نبوی کے آخر تک وہ مؤذن رہے ہیں بعد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان میں خوبی کیا کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، صرف صحیح پیرنٹنگ کے نتیجے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک بچے جو ریسیپٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، یہ خاموش طبیعت ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا رہتا ہے کہ والدین کا جھگڑا جیسا آپ نے ابھی سنا، وہ اگر گھر میں ہوتا ہے تو اس چیز سے بڑا خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے، ایک موشن کا کام چاہیے، گھر میں جھگڑے لڑائی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے بچے اگر والدین کے درمیان تنازع ہے تو بہت ڈیپ گہری سائیکولوجی میں انفیریئر کی، وہ خوف کی سائیکولوجی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو دوں کاؤنسلنگ میں، کہ ایک پیرنٹ کی جب کاؤنسلنگ کی جا رہی تھی جن کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، تو ان کے بچوں کو جب سامنے بلایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جس روز ہمارے ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے اس رات ہم لوگ بہن اور بھائی ایک ہی چادر میں ڈر کے مارے سوئے رہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو والدین اس کا اندازہ نہیں کرتے کہ ان کی یہ غلطیاں ان بچوں پر کیا اثرات ڈال رہی ہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے، اس مزاج کو جہاں ہم دھیان رکھیں تو وہیں دوسری سب سے اہم بات اولاد میں ہے وہ عدل ہے۔ دراصل اپنے رویے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے رویے کو دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بار ایک لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، تو اس باپ نے اپنے بچے کو اپنی زانوں پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی لڑکی آئی تو اس نے اس کو اپنی زانوں پر نہیں بٹھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سمجھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ دراصل بچے یہ احساس کرتے ہیں لیکن چونکہ ماں باپ بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ بولتے نہیں ہیں، اور اسی کے نتیجے میں بھائی بہنوں میں اور بھائیوں میں آپس میں جیلیسی اور حسد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور بڑے ہو کر جب ان کو اختیار آتا ہے تب وہ آپ کو جھگڑے نمایاں ہوتے ہیں، اور اس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری کیا غلطی تھی بچے کو اس معاملے میں تربیت دینے میں۔ اس لیے یہ بڑا اہم چیز ہے کہ اولاد کے ساتھ یکساں سلوک، محبت میں کسی چیز کو دینے میں یہ والدین کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں نے جو بات بتائی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو صرف ایک ہی جملے میں فرمایا کہ انسانوں کی مختلف جس طرح کانیں ہوتی ہیں مائنڈز، اسی طرح یہ بچے ہوتے ہیں الگ الگ کیفیت اور خصوصیات کے، آپ اس حیثیت سے ان کے ساتھ کیا کیجئے، ڈیل کیجئے۔ آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اولاد دراصل اس کی تربیت کے لیے پیدائش سے لے کر 12-13 سال کی عمر تک اگر آپ نے خاص توجہ دی تو یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ بن جائیں گے، اور خاص طور پر 5 سے 6 سال کی عمر سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ بچوں کی تربیت بڑے ہونے کی عمر میں کیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کے 6 سال تک آپ نے توجہ دی، آپ نے 80% بچے کی تربیت کا معاملہ حل کر دیا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بچہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک غلام کی حیثیت سے دیتا ہے، ایک موم ہوتی ہے جس کو جیسا چاہے آپ مولڈ کرو ویسا آپ کو دیتا ہے۔ کہا کہ پیدائش سے لے کے 6 سال تک وہ آپ جو کہو گے وہ بات آپ کی کیا کرتا ہے، وہ مانتا ہے۔
6 سے 13 سال تک وہ آپ کا یا تو ایڈوائزر ہوتا ہے، کچھ باتوں میں آپ کو مشورہ بھی دے گا۔ اگر یہ 2 مرحلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے برابر گزار لیے تو بچہ یا تو آپ کا فرما بردار ہوگا یا ریبیل ہوگا۔ یعنی یہ عمر بڑی اہم ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت پر خاص کیا کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے پیدائش میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیے کہ جب حمل ٹھہر گیا، یقین جانیے تب سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ ماں کے ایموشنز کو پیٹ ہی میں اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں کے جذبات نگیٹو ہے تو بچے کے جذبات بھی کیا جائیں گے؟ نگیٹو جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دوران حمل وہ والدین دونوں، خاص طور پر شوہر بیوی کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ نہ کرے کہ وہ نگیٹو فیلنگ میں چلی جائے، اس لیے کہ بچہ خون کی شکل میں اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اس کے ایموشنز بچے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ماں ایک پازیٹیو ایموشنز اپنے ساتھ رکھے، اس لیے کہ بچے پر اس کے اثرات جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ دھیان دینے کی ہے کہ بچہ ماں کی آواز کو بھی کیا کرتا ہے؟ پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جب سرراس مسعود جو تھے نواب بھوپال کے سیکریٹری، ان کی جو بیوی تھی وہ جرمن تھی، وہ قرآن نہیں جانتی تھی۔ جب وہ حمل سے ٹھہری تو علامہ اقبال نے ان کو یہ کہا کہ ایک اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا پردے کے پیچھے رکھو، اس لیے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اسی لیے کہا کہ بچہ اس آواز کو سنتا ہے، اور جب یہ پروسیس آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیے کہ بچے کی جب ولادت ہوگی تو اس کے تحت شعور سب کانشیس مائنڈ میں وہ اس طرح پاکیزہ جذبات لے کر کیا ہوتا ہے؟ باہر آتا ہے۔ یہ کام سب سے پہلا اس کی ماں کو اور باپ کو دونوں کو مل کر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری چیز، 2 سال کے پیریڈ تک عام طور پر بچہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ لیٹا ہوتا ہے لیکن سب حرکت کو وہ گراسپ کر رہا ہوتا ہے، اور آج کے دور میں ایسا کہیں گے کہ فکسڈ میموری جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے، جس کو ہم سب کانشیس مائنڈ بولتے ہیں، جو آخری عمر تک انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس میں خاص بات کیا دھیان دینے کی ہوتی ہے؟ دھیان یہ دینے کا ہوتا ہے کہ آپ جو جملے بولیں گے اس میں آپ کسی کو تھینکس جب بولیں گے تو آپ جزاک اللہ بولیے، اس کے مائنڈ میں کیا جائے گا؟ اللہ کا شکر ایسا ادا کرنا چاہیے۔ اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہے لیکن اس کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھ رہی ہے۔ آپ کسی تکلیف پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس جب نکالتے ہیں تو وہ بچے کے تحت شعور میں یہ بات کیا ہوتی ہے؟ جاتی ہے۔ تو یہ کام خاص طور پر اس معاملے میں اس ایج میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دھیان دینا ہوگا، اور اس کی مثال اس حدیث سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ جب تولد ہوتا ہے تو ہم کو کیا ہدایت دی کہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں کیا کہو؟ اقامت۔ کیوں؟ کہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور یہ سب چیز کیا ہو جائے؟ بیٹھ جائے۔ یہ جو چیز ہے اس کی طرف ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر جو ورکنگ وومنس ہے ان کو ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سینے میں دودھ اس بچے کے لیے رکھا ہے وہ بچے کی نفسیات پر بڑا اثر کرتا ہے۔ ہم بیبی سٹنگ اور یہاں بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب آپ ورکرز کے پاس بچے چھوڑیں گے تو بچے بھی اسی اخلاق کے آپ کو آگے ملیں گے۔ دیکھیے یہ بات آتی ہے کہ بچہ ماں کے سینے سے جب دودھ پیتا ہے تو اس کو سیکیور فیل محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جب بچہ ماں کے سینے پہ یہاں منہ لگاتا ہے تو اس کا جو ہارٹ ہوتا ہے ماں کا، اس کی بیٹ کو بچہ جب سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ وہی ہارٹ بیٹ ہے جو ماں کے رحم میں مجھے کیا ہوتی تھی؟ سننے ملتی تھی۔ اس سے بچہ اپنے کو تحفظ محسوس کرتا ہے، وہ ماں کے بدن پر ہاتھ لگاتا ہے، اس سے سیکیور فیل کرتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے ابراہیم سے ملنے جاتے، آپ کیا کرتے؟ یہ آتا ہے کہ اپنے کرتا اٹھاتے اور اپنے بدن سے مس کرتے بچوں کو۔ کیوں؟ کہ بچہ ماں یا باپ کا اس حصہ ہوتا ہے، اس سے بچے کو سیکیور فیل ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے خاص بات یہ 2 سال میں اور کیا دھیان دینے کی ہے کہ ہو کیا گیا ہے کہ والدین کی اپنی الگ الگ دلچسپیاں ہو گئی ہیں۔ ٹی وی سیریل ہے، دوسرے پروگرام ہیں۔ اب بچہ اگر چلا رہا ہے یا ماں کو کچھ کام ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ موبائل میں کارٹون لگا کے اس کو دے دیتی ہے۔ اب وہ کارٹون میں جو ایکشن دیکھتا ہے بچہ، لڑائی ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیے اس کے بچے کے تحت شعور میں آپ کیا ڈال رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملو تو کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کرنی چاہیے۔ آپ بولتے ہیں میرا بچہ جھگڑالو بن گیا، کیوں؟
آپ نے اس کو کیا دیا؟ کتنے لوگ بڑی شان سے بولتے ہیں کہ میرے بچہ دیکھو 2 سال کی عمر میں پورا موبائل کیا کر لیتا ہے، اندر سے یہ کھول لیتا ہے ایپ، یہ دیکھ لیتا ہے۔ بخدا بچے کو اس حالت میں یہ نہ دیجیے، اس لیے کہ آپ اس کی فکسڈ میموری میں ایسی تربیت کر رہے ہیں جو آگے جا کر آپ کے لیے کیا ہونے والا ہے، سہانے روح بننے والا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کے ساتھ اس 2 سال کی عمر میں کیا معاملہ کریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بچہ 4 سال کی ایج کو پہنچتا ہے تو یہاں پر آپ دھیان رکھیے کہ بچے کا 80% برین کیا ہو جاتا ہے، ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بچہ اس ایج میں خاص بات کیا ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ سیکھتا کیسا ہے؟ والدین کے عملی رویے کو دیکھ کر، ہم کیا ایکٹ کرتے ہیں، ہم بچے کی لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ذہن پر، لیکن والدین کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ آپ کیسے اٹھتے ہیں، آپ دروازے میں جا کر کسی مہمان کو کیسے ویلکم کرتے ہیں، آپ اپنی نشست و برخاست کیسی کرتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں ہمارے بچے کو یہ آداب نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ والدین نے عملاً اس کو وہ آداب کر کے نہیں دکھائے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ دیکھیے ایک بچہ تھا، اس کی ماں سے اس نے کہا کہ امی یہ تمہارے بال سفید کیوں ہوئے ہیں؟ تو اس کی امی نے یہ کہا کہ تم مجھ کو بہت ستاتے ہو نا، اس لیے میرے بال کیا ہو گئے، سفید ہو گئے۔ اب دیکھیے بچے کا ذہن کتنا تیز ہوتا ہے اس سال میں، 4 سال میں، آپ اندازہ کیجئے۔ وہ ماں سے یہ سوال کرتا ہے کہ پھر نانی کے بال اتنے سفید کیوں ہیں امی؟ یعنی تم کیا اس کو زیادہ ستاتی ہو؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بچوں کے سامنے جھوٹ بات مت کرو۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک خاتون نے یہ کہا کہ تم ادھر آؤ میں تم کو کھجور دوں گی۔ آپ نے کہا کیا تم اس کو دینے والی تھی؟ تو کہا ایسا مت کرو۔ کیوں؟ کہ بچے کے اخلاق میں جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات آپ کیا کرتی ہو، بٹھا دیتی ہو۔ باپ کیا کرتا ہے، گھر میں موبائل فون ہے، کوئی میٹنگ کا کال آیا تو کہتا ہے میں دلی میں ہوں، بچہ سن رہا ہے کہ میرا باپ کہاں ہے۔ پھر وہی بچہ جھوٹ کا فن آپ کے اوپر استعمال کرتا ہے، وہی بچہ جھوٹ کا فن کیا کرتا ہے، دوسری جگہ اپنے اخلاق کا حصہ بناتا ہے۔ اس کو اس جھوٹ کی تعلیم کس نے دی؟ ہم نے اپنے عمل سے دی، اور وہ اسی چیز کو سیکھتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح عام طور پر اس بچے میں نے کہا کہ اس ایج میں بچہ سیکھنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے بزرگوں سے یہ جو بات پتہ چلتی ہے کہ اس ایج میں بچے کے سامنے آپ اسٹوری بیان کیجئے، اچھے رول ماڈل اور ہیروز جو ہوتے ہیں ان کی کہانیاں بتائیے۔ ہمارے لیے ہیروز کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کو کہانی کی شکل میں جب آپ بتائیں گے تو بچے کی دماغ پر وہ کیا ہوتا ہے، نقش ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ جو ماہر نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچے کو اپنے میتھمیٹکس میں اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس ایج میں اگر انہوں نے کیا کیا، ان کو اس طرح کی سٹوریز سنائی تو اس کے نتیجے میں ان کا کیلکولیشن پاور کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ اگر اپنے بچے کو ذہین بنانا چاہتی ہے تو یہ بات کئی لوگ متفقہ طور پر بولتے ہیں کہ یہ 4 سال سے 6 سال کی عمر میں 3 لینگویجز بچہ سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے انگلش، اردو، عربک یا کوئی اور لینگویج سکھائی تو ایسا بچہ غیر معمولی ذہانت کا حامل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ماں باپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو ہزاروں روپے کے ٹیوشن کے پیسے اس کے بچ جاتے ہیں، جب بڑے ہو کر وہ بچے کی پڑھائی کی شکایت کرتے ہیں۔ صرف ماں باپ اس طرح تربیت پر اگر دھیان دیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے خاص طور پر کہ جن کے مکان چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ایک بات دھیان دینا چاہیے کہ میاں بیوی کا جو وظیفہ زوجیت ہے بچہ اس چیز کو نہ دیکھنے پائے، اس لیے کہ اس کے بڑے گہرے دور رس اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ میں ایک کاؤنسلنگ میں ایک لڑکی کا واقعہ بتاؤں کہ جس نے اپنی جوانی کی عمر میں بہت زیادہ برائی کی طرف چلی گئی، تو وہ جب اس کو تائب ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنی غلط کام کیوں کرتی تھی؟ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ میں بچپن میں اپنے والدین کو میاں بیوی کے جو وظیفے زوجیت کا فیل ہوتے دیکھتی تھی تو میری جوانی میں وہ ایک اسکرین پر سامنے آتا تھا اور میرے جذبات ابھر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے والدین سے کہ دیکھو چادر اوڑھ کر اپنے اس وظیفے زوجیت کو ادا کیا کرو۔ کئی حکمتیں ہیں، اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اولاد کے سامنے وہ بات نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ بات بھی والدین کبھی غفلت کر جاتے ہیں جس کے بڑے برے نتائج کیا ہوتے ہیں، اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس ایج میں ایک خاص بات 4 سے 6 سال میں آپ بچے کے اندر توحید کو راسخ کیجئے مثالوں کے ذریعے۔ امام تستری
آپ جانتے ہیں بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے میرے بچے کو 3 سال تک، 4 سے 7 سال میں 3 سال صرف ایک ہی بات سکھائی کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ جب 6 سال 7ویں سال میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا جب تو کہیں باہر جائے گا، کوئی تجھے غلط کام کرنے کے لیے کہے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ دراصل یہ وقت اپنے بچوں پر صرف کیجئے تو یہ بچے آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اسی طرح خاص طور پر باپ کو ایک بات دھیان دینے کی ہے کہ باپ کا جو فعل ہے لڑکا خاص طور پر اس کو نقل کرتا ہے۔ ہم بڑے ہو کر بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتے، مختلف کاموں کو انجام دیتے۔ کئی پہلو میں ایک بات کیا ہے کہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی مرد کا کام ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام عورتوں کا ہے، مرد کو نہیں کرنا۔ بچہ کاپی کرتا ہے اس چیز کو۔ اور خاص طور پر اس 4 سے 6 میں باپ کو ایک بات اور دھیان دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بچہ کو، آپ نے اسامہ کو جو گود میں لیا ہوا تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ اس نے پیشاب کر دیا۔ اب پیشاب جب کیا تو امہات المومنین آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دے دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو پیشاب کر لینے دو پورا۔ آپ اس واقعے پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات، اگر اس کو امیڈیٹ اس بچے کو وہاں دیا جاتا تو وہ بچہ خوف کے مارے اپنی پیشاب روک دیتا۔ دوسری بات، وہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو میرے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں نقش ہو رہا ہے۔ جب وہ باپ خود بوڑھا ہو جاتا ہے اور خود اس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے بستر پہ، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو بچپن میں اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا۔ یہ سب ایسی باریک باتیں ہیں جو ہم چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ زندگی پر بڑے گہرے اثرات کیا کرتی ہیں، یہ مرتب کرتی ہیں۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بچہ اس ایج سے آگے نکلتا ہے اور اس ایج سے آگے نکلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اب اسکول لائف اس کی آتی ہے۔ اسکول لائف کے اندر جو خاص بات دھیان دینے کی وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس حیثیت سے بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ دوسرے دوستوں سے مل رہا ہے۔ آپ کم از کم ایک آدھا گھنٹہ اپنے بچے کے لیے ضرور روزانہ دیجئے، والدہ خاص طور پر، کہ بچہ جب اسکول سے آئے تو آپ یہ پوچھئے کہ اس نے کیا وہاں پر سنا، اپنے دوستوں سے کیا بات سیکھی۔ ہوتا کیا ہے کہ اب اس کی میموری کا فلٹریشن پروسیس شروع ہوتا ہے، صحیح غلط دونوں طرح کی بات آتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ وہ جو چیز سنا، غلط لینگویج، غلط کچھ باتیں، اس کو کلیئر کیجئے، بیٹا ایسا نہیں، یہ ایسا ہے، تو اس سے اس کے اندر صحیح باتیں انکلکیٹ کر سکیں گے آپ۔ لیکن آج کے والدین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایج کے ایک بچے کو، جو ابو سلمہ کے لڑکے تھے، وہ کھانا کھاتے بیٹھے تو وہ کیا کر رہے تھے، ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنا اچھا بچے کی تربیت کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلے اسے یہ نہیں کہا کہ تم ادھر ادھر کیوں کرتے ہو، کہا بیٹا جب کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے بسم اللہ کہو، پھر کیا کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ براہ راست غلطی پر تنبیہ نہیں کی، انڈائریکٹ وے میں اس کو بتایا کہ تم کیا غلط کر رہے ہو۔ اس طرح فلٹریشن اس کے اخلاق، عادات، طریقوں میں والدین کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ بچے کے ساتھ اس عمر میں یہ بات بھی دھیان دینی چاہیے کہ یہ جو 6 سے 10 سال کی عمر میں کھیل کود کا جو معاملہ رہتا ہے، یہ بچوں کا فطری جذبہ ہے، اس میں ان کی مختلف صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ہم ان کی بچپن کو نہ چھینیں، ان کو اپنے کھیلنے کے مواقع دیں، لیکن ان کو یہ اگر کوئی غلط کھیل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ بتائیں، لیکن ان کو کیا کیجئے، کھیل کودنے دیجئے، اس لیے کہ یہ ان کے بچپنوں کی خاص خصوصیت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے تو حضرت عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے، وہ کھیل رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بھی کھیل میں شریک ہو جاتے، پھر ان کو کوئی اپنا کام بتاتے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کا بچپن نہ چھینیں۔ ایک بہت بڑے تابعین میں گزرے ہیں حضرت سفیان، وہ خلیفہ وقت سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیشہ تم سے ملاقات ہوتی ہے، تم اپنے بچے سے کبھی نہیں ملاتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ 1 ہفتے بعد آئیے، میں آپ کو ملاتا ہوں۔ 1 ہفتے بعد جب وہ گئے تو اپنے تخت پر بازو میں
ایک ایسے بچے کو بٹھایا جو بالکل خاموش، چہرہ نیچے جھکائے بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے بچے سے ملا رہے ہو کہ بزرگ سے ملا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا حضرت آپ کے احترام میں نے اسے کہا کہ اس طرح بیٹھے رہنا. دیکھو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں. بچہ جب کھیل کود میں مستی کرے گا تو آپ اس کو کھیلنے دیجئے، کھیل میں جو چیز غلط کرتا ہے صرف اسی طرف آپ اس کی رہنمائی کیجئے. پھر اسی طرح ایک بات آپ دیکھیے کہ بچے اس عمر میں مسٹیک کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. ان غلطیوں پر اصلاح کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ غلطی پر آسانی سے اس کا علاج کیا ہے کہ پھٹ سے ایک تھپڑ رسید دینا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ 10 سال رہے. ان کی ماں نے انگور دیے اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. جب وہ انگور لے کر راستے میں جا رہے تھے تو بچے تھے، بہت میٹھے تھے، پورے انگور کھا لیے. اب ایک ہفتے بعد ان کی ماں ملی اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کو وہ انگور کیسے لگے؟ تو انس بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے آپ نے فوراً وہاں تنبیہ نہیں کی، صرف مسکرا دیا. پھر ان کی ماں جب چلی گئی تو آہستہ سے پیار سے ان کے کان پکڑے اور کہا انس ہمارے وہ انگور کیا ہوئے؟ اب اس کو احساس ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرف بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. پھر ایک بات اس عمر میں ایک بات دھیان رکھیے، کم از کم دن میں نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار آپ بچے کے ساتھ میٹنگ کیجئے، ساتھ میں کھانا کھائیے. کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اس میں ڈسکس کیجئے آپ گھر کے مسائل پر. بچہ آپ کا ساتھ دے گا. آج کے والدین کیا کہتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے دور میں بڑے بڑے موبائل، دوسرے لگژری آئٹم کے لیے بچہ میرے سے ضد کرتا ہے. جانتے ہیں کیوں کرتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ کیئرنگ اور شیئرنگ کا رویہ نہیں اپناتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم اس کے مالک ہیں، جو چاہے بولے. ایسا نہیں ہے. بچے کے ساتھ مشاورت کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مشاورت کی کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو دیکھیے ان کو یہ بتائیے تمہارے معاشی جو مسائل ہے، تمہارے دوسرے جو مسائل ہے، بچہ ہمارا مددگار بن جائے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ تو یہ سمجھے گا میری یہ ضرورت ماں باپ پوری نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اس پہلو سے بھی انہیں وقت دینا چاہیے. ایک اور خاص بات اس ایج میں ہے کہ 2 سال 4 سال تک تو آپ اس کو یہ ٹیکنالوجی سے دور رکھیے، لیکن اس ایج میں خود آپ ٹیکنالوجی سے اس کو متعارف کرائیے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو یہ سوشل میڈیا نہیں بتایا تو وہ دوستوں کے ذریعے غلط راہ پہ چلا جائے گا. آپ اس کو بتائیے کہ اس میں کون سی پوزیٹیو اور اچھی چیزیں ہیں جو تم سیکھ سکتے ہو. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو اپنی نگرانی میں اس سوشل میڈیا سے جڑائے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو یہ نہیں جوڑیں گے، تو وہ دوستوں کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس راہ میں جڑے گا جہاں سے آپ کو اس کو واپس لانا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، جہاں پورنوگرافی اور دوسری سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح ایک بات اور اس معاملے میں دھیان رکھیے کہ انسان اگر تربیت کے ان مراحل پر بچوں کو صحیح دھیان نہیں دیتا تو بچے مختلف قسم کی نفسیاتی ڈیفیشنسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی ایموشنل ڈس آرڈر ہوتا ہے، کسی کو سیپریشن اینگزائٹی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں بچے کا صحیح ارتقا نہیں ہوتا اور بچہ پھر ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزوں میں آپ خاص طور پر اس میں دھیان دیجیے. اور ایک بات میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی پوری اسپیچ میں تو یہ بتایا ہی نہیں کہ بچوں کے ساتھ سختی بھی کرنی چاہیے. کیا یقیناً بچوں کے ساتھ آپ سختی بھی کریں، لیکن کیسے؟ دیکھیے بچے کے ساتھ اپنا غصہ مت اتاریے. اس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہدایت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ غلطی کرے تو اسی وقت اس بچے کو مت ڈانٹیں. کم از کم 3 نماز کا وقفہ رکھیں تاکہ آپ اپنا اس کے اوپر غصہ نہ اتاریں بلکہ اصل غلطی پر آپ توجہ دے سکیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلطیاں بھی بتائی ہے کہ کس غلطی پر آپ اس کو تنبیہ کریں جب وہ کچھ ایسا غلط کام کر جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے بہت ہی زیادہ مخالف والا ہو. تو اس پہلو سے بھی ہمیں اپنے آپ کو دھیان دینا چاہیے اور اس کے سامنے غصہ بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل غصہ ہم کو کریٹ کرنا چاہیے. اپنا غصہ بچے کے اوپر اصلاح کے لیے نہیں اتارنا چاہیے. یہ بات بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے. ایک اور بات اس معاملے میں دھیان رکھیے کہ بچہ صرف ایکیڈمک اور کیریئر اورینٹڈ نہیں ہوگا. ہر ایک بچے کو اللہ نے الگ الگ مقصد کے لیے بنایا ہے. اس میں ماں اور باپ دونوں کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. باپ کا رول ایز اے گائیڈنس کا ہونا چاہیے جیسا لقمان کی آپ نے آیت میں سنا، اور ماں کا رول ایموشنل ہونا چاہیے، جذباتی اٹیچمنٹ اس کو بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو دونوں جب رول ہوں گے تو اس کے نتیجے میں بچہ دونوں چیزوں کو پا کر آگے بڑھتا ہے. ایک بات اور بتاؤں، عام طور پر اس بچے میں بچے لڑائی جھگڑے بہت کرتے ہیں.
اب بچہ کسی کے ساتھ لڑائی کر کے آتا ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت غیر اخلاقی کام کیا ہے، ایک تماشا لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی کو مار کر آنا یہ بھی ہر بچہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک کریج کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ میں ایک مثال دوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ جب ان کا بچے حضرت زبیر جو تھے وہ کچھ لڑائی کر کے آتے، مار کر آتے، تو حضرت صفیہ کیا کرتی تھی، پہلے یہ دیکھتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی، ان کو یہ بتاتی تھی کہ بیٹا تیری یہ جو لڑائی جھگڑے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، یہ تو کمزور لوگوں کو بچانے میں لگا، کسی کے اوپر ظلم کرنے میں مت لگا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ہوا کیا کہ ایسے نیچر کے بچے کو آپ اگر ایڈونچرس لائن میں ڈالیں گے وہ بہت اچھے سے کیا کر لیں گے، اپنے اس گول کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نکما ہو گیا، نہیں، اس کے اس ٹیلنٹ کے اعتبار سے آپ کیا کیجئے، اس کو صحیح رخ دیجئے۔ خود حضرت زبیر کو دیکھو کیا ترقی ہوئی کہ حواری رسول کا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ تو اس مزاج کے بھی بچے ہوتے ہیں جن پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی آخری بات، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات پر آتا ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ تربیت پر توجہ دینے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، پھر ماں باپ روتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ صحیح نہیں ہوا۔ تو آپ مایوس مت ہو جائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا۔ ہماری کوتاہی کے معاملے میں سب سے پہلے ایک چیز ماں اور باپ دونوں دھیان رکھیں کہ بچے کے لیے ہر وقت اپنی نماز میں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو کیا کر دے، نیک بنا دے۔ امانت کی حیثیت سے جو مجھ پر تو نے ذمہ داری دی تھی میں نے اس میں کیا کر دی، کوتاہی کر دی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ باپ کے یہ آنسو اگر اس نے اس کو ترک نہیں کیا تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ میں وہ مثال دوں کہ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے والد غلام تھے اور ان کے جب مالک باغ میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ذرا مجھے انار کھانے کے لیے لاؤ، وہ انار ان کو دیتے ہیں کھانے کے لیے تو کھٹا نکلتا ہے، وہ بولے دوسرا لاؤ، دوسرا انار بھی کھٹا نکلتا ہے، جب تیسرا لاتے ہیں وہ بھی کھٹا نکلتا ہے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال سے تم یہاں پر کام کر رہے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم انار کون سا میٹھا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ مالک میں تو تمہارے یہاں کام کرتا تھا، یہ تو امانت میں خیانت ہوتی کہ میں تمہارے انار کو کیا کروں، کھاؤں۔ یعنی رزق حلال کے لیے کیا ان کا وہ تھا، ان کی یہ خوبی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی بچی کے ساتھ اس کا نکاح کرتے ہیں۔ اب عبداللہ بن مبارک کیا ہوتا ہے، بچپن سے لگژری لائف ان کو مل جاتی ہے تو راہ سے کچھ ہٹ جاتے ہیں۔ اب ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن آپ دیکھیے وہ حدیث میں نے کہا نا کہ باپ کے آنسو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تو ان آنسو کا ایک وقت آتا ہے اللہ کی قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وہ دعا قبول کرتا ہے اور وہ ایسے بزرگ بنتے ہیں کہ ہزاروں لوگ سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ یہ بھی چیز ہے جس کو ہم کو مایوس نہ ہو کر اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں وہ واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب جو بہت مفتی پاکستان رہے ہیں، جن کے ایک بچے تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے ایک اور بچے تھے جو دوران طالب علم ان کو فلم دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ اب چونکہ یہ عالم ہے، اب بچہ فلم دیکھ رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیسا میری اولاد ہوئی، بہت سمجھاتے ہیں اس کو، بچہ نہیں مانتا۔ آخر میں ایک روز وہ اپنے بچے کو بٹھاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بولتے ہیں تو گھر سے نکل جا، یہ غلط کر رہا ہے۔ دیکھو مفتی شفیع صاحب کیا کہتے ہیں، وہ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو ایک امانت کے طور پر اللہ نے تجھے مجھے دیا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر شاید وہ محنت اور کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے تیری اندر یہ چینج آ سکے۔ اب بیٹا ایسا ہے کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں تیرا باپ آخرت میں آگ میں جلے گا، اس لیے بیٹا ایسا ہے کہ یا تو اپنے رویے کو چینج کر یا میں اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتا ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ باپ کے تنہائی کے یہ آنسو میرے دل پر گھر کر گئے اور اسی وقت میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا۔ تو میری بہنوں اور بزرگوں، اپنی اولاد کی فکر کریں، آج کے دور کے اعتبار سے کسی کونسلنگ کی بھی مدد لیں، اور پیرنٹنگ کے غلط رویے کے نتیجے میں جو میں نے بتایا اس سے جو مسائل آتے ہیں اس کا بھی ایک علم ہے، اس کو سیکھیے، اور اللہ کے نبی نے اس ضمن میں جو ہدایات دی ہے اس کو جانیے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد بھی ہماری آنکھوں کا نور بن سکے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ